السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خاص صورت کے پیچھے چھپی ڈرامائی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کہانی ہے اصولوں کی، دباؤ کی اور ایک ایسے جواب کی جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے مکہ سے، جب وہاں کے سردار ہر طرح سے ناکام ہو گئے تو وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آفر لے کر آئے۔ ان کی پہلی پیشکش تھی طاقت کی، کہ ہم آپ کو اپنا لیڈر مان لیں گے۔ لیکن جب طاقت کی پیشکش سے بات نہیں بنی تو انہوں نے ایک اور لالچ دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اتنی دولت دیں گے، اتنی دنیاوی آسائشیں دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کا خیال تھا کہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی قیمت تو ہوتی ہی ہے۔ اور پھر جب کچھ کام نہ آیا تو انہوں نے اپنا سب سے بڑا داؤ کھیلا، ایک مذہبی سمجھوتے کی پیشکش، ایک ایسی ڈیل جس کے ذریعے وہ توحید اور شرک کے بیچ کی لکیر کو ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتے تھے۔ دیکھیے، جب مسلمانوں پر ظلم و ستم اور تشدد بھی اسلام کے پیغام کو روک نہیں پایا تو مکہ کے سرداروں نے اپنی حکمت عملی بالکل بدل دی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر طاقت سے کام نہیں بن رہا تو شاید لالچ اور سمجھوتے سے بن جائے۔ تو ان کی جو اسٹریٹجی تھی نا، وہ وقت کے ساتھ بدلتی گئی۔ پہلے تشدد، پھر رشوت اور آخر میں ایک ایسی پیشکش جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اسے کوئی بھی نہیں ٹھکرا سکتا۔ اب اتنی بڑی بے مثال پیشکش کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بحث نہیں کی، بلکہ مکمل خاموشی اختیار کر لی، اور اس خاموشی نے مکہ کے سرداروں کو شدید بے چینی میں ڈال دیا۔ ذرا سوچئے، اس خاموشی نے پورے مکہ میں کیسی ٹینشن پیدا کر دی ہوگی۔ ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ آخر جواب کیا ہوگا، کیا کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے گا؟ لیکن اہم نکتہ یہ تھا کہ یہ جواب کوئی ذاتی معاملہ تھا ہی نہیں، یہ کوئی گفت و شنید نہیں تھی، بلکہ یہ ایک وحی تھی، اللہ کا براہ راست حکم آنے والا تھا۔ اور پھر وہ جواب آیا جس نے مکہ کے سرداروں کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ سورۃ الکافرون کی پہلی آیت نازل ہوئی اپنے بالکل واضح اور دو ٹوک لہجے کے ساتھ۔ یہ صورت صرف ایک انکار نہیں تھی، بلکہ یہ ایک حتمی اعلان تھا۔ آئیے ذرا اس کے گہرے اور طاقتور پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس صورت میں کافر کا لفظ کوئی عام گالی کے طور پر استعمال نہیں ہوا۔ یہ خاص طور پر ان سرداروں کو مخاطب کرنے کے لیے تھا جنہوں نے سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسے پہچانا اور پھر بھی جان بوجھ کر اس کی مخالفت کی۔ اس صورت کی ساخت بہت دلچسپ ہے۔ اس میں بار بار ایک ہی بات دہرائی گئی ہے، جیسے میں اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ تکرار اس لیے ہے تاکہ سمجھوتے کا کوئی بھی دروازہ حال میں یا مستقبل میں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ یہ آیات ہر قسم کے شک کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان میں ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یعنی یہ اعلان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی شرک کیا تھا، نہ کر رہے ہیں اور نہ ہی کبھی کریں گے۔ بات ختم۔ اور پھر آتی ہے یہ آخری آیت جو مذہبی آزادی اور اپنے عقیدے پر مضبوطی کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ یہ ایک ایسی واضح لکیر کھینچ دیتی ہے جسے کبھی بھی عبور نہیں کیا جا سکتا۔ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس 1400 سال پرانی کہانی کا آج ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ اس کا سبق ہماری اپنی زندگی میں اصول اور سمجھوتے کی کشمکش پر لاگو ہوتا ہے۔ کافر لفظ کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بہت اہم ہے۔ دیکھیے، جس طرح کوئی گناہ کرنے سے انسان ہمیشہ کے لیے گناہگار نہیں ہو جاتا کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بالکل اسی طرح کسی ایک عمل کی بنیاد پر کسی کو مستقل کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ کسی پر اتنی بڑی مہر لگانا ہمارا کام نہیں، کیونکہ دلوں کا حال اور کس کا کیا انجام ہوگا یہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ اب آتے ہیں سورت کے دوسرے اہم سبق کی طرف، جو ہے اصولوں پر ثابت قدمی۔ یہ سورت ہمیں خود سے یہ سوال کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج کی دنیا میں ہمیں کہاں کہاں اپنے بنیادی عقائد اور اصولوں پر سمجھوتے کے لیے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہماری روزمرہ کے زندگی کی کچھ مثالیں ہیں۔ کبھی آگے بڑھنے کے لیے، کبھی معاشرے میں قبولیت کے لیے انسان کو چھوٹے چھوٹے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہی چھوٹے سمجھوتے آگے چل کر بڑی کمزوریوں کی وجہ بنتے ہیں۔ اور یہ قول اس سورت کے مرکزی پیغام کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ ایمان اور اصول صرف دل میں رکھنے کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایسی وابستگیاں ہیں جن پر عمل کر کے دکھانا بھی ضروری ہے۔ آپ کو زندہ نظر آنا چاہیے۔ اور آخر میں
ہم اس غور طلب سوال پر پہنچتے ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے، ہماری وہ لکیر کہاں ہے؟ ہماری وہ ریڈ لائن کون سی ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ کچھ بھی ہو جائے اس سے عبور نہیں کیا جائے گا؟